پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ان میں سے پہلی قسم وہ الامام العادل ہے. عادل منصف حکمران، جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، اور اس نے اس طاقت کو، اس اختیار کو ناجائز استعمال نہیں کیا، ظلم میں استعمال نہیں کیا، بلکہ لوگوں میں انصاف قائم کرنے کے اندر اس نے یہ اپنا اختیار استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ دیں گے. اور صرف یہی نہیں کہ عرش کا سایہ دیں گے، اس کو باقاعدہ پروٹوکول ملے گا. آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کو عزت دی تھی، سب سے اوپر اس کو بٹھایا تھا مسند پر، قیامت کے دن اس کو مسند ملے گی باقاعدہ. ایک حدیث پاک میں ہے کہ ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن، کہ یہ مقسطین یعنی منصف بادشاہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی دائیں جانب جو ممبر ہوں گے نور کے، ان ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو دیکھیں دنیا کے اندر بھی اللہ نے عزت دی، کل قیامت کے دن بھی ان لوگوں کو عزت ملے گی، لیکن جب وہ انصاف کر رہے ہوں. اب ہر بندہ تو امام نہیں بن سکتا، وزیر اعظم نہیں بن سکتا، صدر نہیں بن سکتا. تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہر بندے کو اپنے شعبے کے اندر یا کسی نہ کسی درجے میں کچھ اختیارات حاصل ہوتے ہیں. ان اختیارات کو وہ درست استعمال کر رہا ہے یا ناجائز اور غلط استعمال کر رہا ہے، انصاف کے حصول کے لیے یا انصاف کو قائم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے یا وہ ظلم کے لیے استعمال کر رہا ہے. اس قسم کے سارے لوگ اس میں داخل ہو گئے. مثلا کوئی ادارہ ہے، اس کی انتظامیہ ہے، کوئی مدرسہ ہے، اس کی انتظامیہ ہے، کوئی سکول کالج ہے، اس کی انتظامیہ ہے، کوئی یونیورسٹی ہے، اس کا ڈین ہے یا اس کا جو بھی ذمہ دار ہے، کوئی مسجد ہے، اس کی انتظامیہ ہے، کوئی اسی طرح گورنمنٹ کے ادارے ہیں یا پھر وہ پرائیویٹ ادارے ہیں، ان کے انتظامیہ ہے، ان کے اختیارات میں ہے، ان کے بس میں ہے کہ وہ ظلم کر لیں یا انصاف کریں، وہ لوگوں کو سہولت پہنچائیں. بہت سارے لوگ ارباب اختیار ہیں، ان کے پاس بہت سارے اختیارات موجود ہیں. اب وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ٹھیک اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، گورنمنٹ سے اس کی تنخواہ لیں، یا اپنے اختیارات کو غلط استعمال کر کے لوگوں پر ظلم کریں، ظلماً ان کا مال لیں، رشوت کا مطالبہ کریں، چائے پانی کا نام دے کر یا مختلف نام دے کر، یا لوگوں کو پریشان کر کے مجبور کریں کہ یہ کچھ ہمیں دیں گے پھر ہم کریں گے. تو یہ سارے لوگ صاحب اختیار ہیں. اگر یہ اپنے اختیار کو انصاف کے لیے، لوگوں کو سہولت پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ یقیناً اس فضیلت کے مستحق ہے، ورنہ پھر یہ ظالم قرار پائیں. اور دیکھیں کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ خود گواہی دیتے ہیں، ملائکہ گواہی دیتے ہیں، اور اہل علم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ انصاف کو قائم کرنے والے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑے منصف ہیں اور انصاف کو پسند کرتے ہیں. اب زمین پر جو اللہ کا نائب بن کر، جس کو اللہ نے اختیارات دیے، وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے انصاف قائم کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کی صحیح معنی میں ترجمانی کر رہا ہے یا نیابت کر رہا ہے. اس لیے قیامت کے دن اس کو اتنا پروٹوکول ملے گا. ورنہ بھائی بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی جس کی طرف اشارہ کر کے گئے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا میرے بعد ولی عہد بنے یا میرے مسند پر بیٹھے، میں نے یہ ایک ذمہ داری اٹھائی تھی، میں تو بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس ذمہ داری کو قبول کر لینے کے بعد مجھ سے جو خطائیں ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ خطائیں اس ذمہ داری کے اجر و ثواب کے بدلے میں برابر سرابر کر دے، میری پکڑ نہ کرے. یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے. لوگ بے انصافی کر بیٹھتے ہیں. تو بہرحال جس کو اختیار ملا ہے وہ اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرے. یہ بندہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا قیامت کے دن. اور ظاہر بات ہے کہ اگر دھوپ میں اتنی شدت ہوگی کہ لوگ کانوں تک پسینوں میں ہوں گے، تو پھر اللہ کے عرش کے سائے میں ٹھنڈک بھی تو کتنی ہوگی.
اور صرف سایہ ہی تو نہیں ہوگا، وہاں اور بھی تو بہت کچھ ہوگا۔ پہلی قسم۔ دوسری قسم، شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ نشأ ینشأ کا معنی ہوتا ہے پروان چڑھنا۔ تو فرمایا کہ وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں نشو و نما پائی، پروان چڑھا، یعنی اس کو ابتدا سے ہی ماحول ملا نیکی کا، اور وہ نیکی کے اندر ہی پروان چڑھا، گناہوں سے بچا رہا، ایسے نوجوان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں۔ اب دیکھیں، یہ تو ہم کر سکتے ہیں، یہ ہمارے بس میں ہے، حاکم بننا ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن اپنے کو، اپنی جوانی کو محفوظ رکھنا یہ ہم سب کے بس میں، اور ہمیں ایسا ماحول ملے یا ہم اپنی اولاد کے لیے ایسا ماحول بنائیں کہ ان کی جوانیاں محفوظ رہیں اور وہ پاک دامنی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، تاکہ وہ اللہ کی اس فضیلت کے مستحق بنے، اللہ کے عرش کے سائے کے مستحق بنے۔ اور بھائی اصل عبادت تو پھر جوانی کی ہی ہے، کیونکہ جوانی میں سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں بچہ ہوں، ابھی تو میں نے دنیا دیکھی کوئی نہیں ہے، ابھی میں نے کون سا مرنا ہے۔ ہلکا سا احساس تو ہوتا ہے کہ موت کا پتہ کوئی نہیں ہے کہ کب آ جائے، لیکن بہرحال جو عام طور پر ہوتا ہے کہ بابے زیادہ مرتے ہیں، جوان کم مرتے ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے نا تھوڑا سا دل کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا، ابھی میں نے جینا ہے، ابھی میری شادی ہونی ہے، بچے ہونے ہیں، پھر بچوں کے آگے بچے ہونے ہیں، میں نے دادا بننا ہے، نانا بننا ہے، تو پھر مریں گے، اس سے پہلے اتنی جلدی کیا ہے مرنے کی۔ تو یہ جو احساس ہوتا ہے نا نوجوان میں، وہ اس کو نیکی کی طرف نہیں جانے دیتا، بلکہ وہ لذتوں کی طرف جاتا ہے۔ تو اب کوئی نوجوان ایسا ہے کہ اس نوجوانی کے عالم کے اندر بھی اس کی توجہ اللہ کی طرف ہے، عبادت کی طرف ہے، اور اسی طرح جوانی کے اندر گناہ کرنے کے اسباب بھی اس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا بھی اتنا امیج نہیں بنا ہوتا معاشرے کے اندر۔ بندہ بڑی عمر کا ہو جائے، ایک جگہ 20 30 40 سال گزار بیٹھے، تو اس کے اندر یہ بھی تو احساس ہوتا ہے نا کہ یار دائیں بائیں والے کیا کہیں گے، مجھے یہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بندے اتنے عرصے سے یہاں رہتا تھا، اس نے کیا حرکت کی۔ یہ بھی تو انسان کو روکتا ہے نا۔ تو نوجوان میں، بچے میں ابھی یہ بھی احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو بوڑھا ہوتا ہے یا بڑی عمر کا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر ذمہ داریاں بہت ساری آ جاتی ہیں، اور وہ ذمہ داریاں اس کو ان بہت سارے گناہوں سے روک دیتی ہیں۔ تو نوجوان پر، بچے پر وہ ذمہ داریاں بھی نہیں ہوتی، پھر وہ بڑی عمر کا ہے، وہ بہت ساری لذتیں حاصل کر چکا ہوتا ہے، نوجوان ابھی نہیں کیے ہوئے ہوتا ہے۔ تو نوجوان کی توبہ وہ بڑی عمر کے بندے کی توبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت رکھتی ہے، اگرچہ دونوں کی توبہ بہرحال اہم ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کے اندر نشو و نما پائے، یہ بھی اس چیز کا مستحق ہوگا کہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے اندر رہے۔ وہ کیا کہتے ہیں جی، در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پیری گرگ زادہ می شود پرہیزگار، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ تو نبیوں کا شیوا ہے، کیونکہ انبیاء کرام وہ محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے، اور ان کی جوانی پاکیزہ ہوتی ہے، ان کا دامن پاکیزہ ہوتا ہے۔ اچھا، انبیاء کرام پاکیزہ بھی ہوتے ہیں، ان کا خاندان نسب وہ بھی پاکیزہ ہوتا ہے، اور انبیاء کرام خوبصورت بھی ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے امام بننا ہے، قائد بننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو بدصورت پیدا نہیں کیا، جسمانی طور پر بے عیب پیدا کیا ہر نبی کو، اور سیرت اور اخلاق کے اعتبار سے مکارم اخلاق کے اوپر نبیوں کو پیدا کیا ہے، اور نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے پاکیزہ نسب نبیوں کو عطا فرمایا ہے، کہ ظاہری طور پر معاشرے اور لوگوں کو ان کی اقتداء کرنے اور ان کے پیچھے چلنے کے اندر کوئی رکاوٹ نہ آئے، اور وہ صاف دل کے ساتھ ان کی اتباع اور پیروی کر سکے۔ تو اور ایک اور بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو دیہات میں نہیں بھیجا، نبی شہروں میں آئے۔ تو بہرحال تو یہ جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ بڑی فضیلت والی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو نوجوانوں کی عبادت بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس لیے فرمایا کہ دوسرا وہ بندہ ہوگا جس نے اللہ کی عبادت کے اندر، اطاعت کے اندر، پیروی اور فرما برداری کے اندر
نشو نما پائی۔ اچھا تھوڑا سا یہاں رک کر اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالیں تو مدارس کے جو بچے ہیں، یہ جو علماء ہوتے ہیں، یہ میرے خیال سے سارے ہی اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، سب اس قسم میں آتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی داڑیاں بھی مدرسے کے اندر ہی آتی، حفظ کر کے کتابوں میں داخل ہو گئے تو حفظ کے فوری بعد کتابوں میں آ جاتے ہیں، تو اس وقت میں یعنی پہلے سال دوسرے سال کے اندر ان بچوں کی داڑیاں آتی ہیں، پھر یہ پورے 25 سال کے 26 سال کے جوان ہو کر یہ مدارس سے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر کوئی تخصصات کرتے ہیں 1 سالہ 2 سالہ، پھر اس کے بعد وہ کسی مسجد میں امام بن جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا طبقہ اس دوسری قسم کے اندر آ جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کنفرم 100% ایسے ہیں کہ نشأ فی عبادت اللہ کی عبادت کے اندر انہوں نے نشو نما کی۔ چھوٹی سی عمر، کیا عمر ہوتی ہے 5ویں پاس جب بچہ کرتا ہے تو 9 سال 10 سال کی عمر ہوتی ہے، اس سال سے 10 سال کی عمر سے مدارس کے بچوں کی تہجد شروع ہو جاتی ہے۔ آپ جائیں، یہ قریب میں آپ کے مدارس ہیں، جا کر دیکھیں حالات صورتحال کا جائزہ لیں کہ بچے اٹھتے کب ہیں سوتے کب، یہ سب تہجد میں۔ مجھے بھی یاد ہے کہ حفظ کے اندر ہم سبق اپنا تہجد کے وقت میں یاد کیا کرتے تھے۔ سردیوں کے اندر ہمارے استاد صاحب فجر سے پہلے آتے تھے اور ہم اپنا سبق حفظ میں فجر سے پہلے سنا لیتے تھے، کیونکہ وہیں مدرسے میں رہتے تھے تو فجر سے پہلے ہمارا سبق ہو جاتا تھا۔ تو جو طبقہ یہ اس کی کیفیت ہو وہ بھلا اس قسم کے اندر نہیں آئے گا تو اور کس قسم میں آئے گا؟ نشأ فی عبادت اللہ کی عبادت میں پرورش پانے والے۔ 2 ہو گئے جی۔ تیسری قسم، اب یہ جو پہلی 2 قسمیں گزری ہیں، پہلا تو امام عادل ہے، ہر کوئی صاحب اقتدار نہیں ہوتا۔ دوسرا ہے نوجوانی میں اس نے عبادت کی ہو تو بہت ساروں کے وہ وقت گزر چکا ہے، تو چلے جی یہ 2 چیزیں تو گزر گئی، لیکن آگے اقسام آ رہی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ تیسری قسم، رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، مسجد سے اس کا دل لگا ہوا ہے، یعنی ایک نماز پڑھ کے گیا تو دوبارہ اس کی توجہ دوسری نماز کے لیے ہے، اور وہ ایسے ہے جیسے کہ مسجد میں آ گیا تو جیسے مچھلی پانی میں آ گئی، اور مسجد سے نکلا جیسے مچھلی بے چین ہوگی، پانی سے نکل کر بے قرار ہوگی، یہ اس کی کیفیت ہے۔ اس کا دھیان نماز کی طرف ہے، اس کا دھیان مسجد کی طرف ہے، پھر وہ گھڑی دیکھتا ہے کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ اب جو بندہ نماز کے انتظار میں ہے تو اس بندے کا لباس بھی تو پاک رہے گا نا، اور لباس پاک رہنے کے لیے اس کی سوچ پاک رہے گی، اور سوچ پاک رہنے کے لیے اس کی نظر پاک رہے گی۔ تو یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے کہا نا کہ جو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے، بیہودہ باتوں سے روکتی ہے، کیونکہ نماز پاکیزگی چاہتی ہے۔ نماز کہتی ہے کہ تمہارا بدن بھی پاک ہو، تمہارا لباس بھی پاک ہو۔ اگر لباس یا بدن ناپاک ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو بدن اور لباس پاک رکھنے کے لیے سوچ کا پاک ہونا ضروری ہے، اور سوچ کو پاک رکھنے کے لیے نظر کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے، اب دیکھیں آپ مسجد کے ساتھ دل اٹکانے کے لیے ایک تو یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ 5 وقتہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ میں پڑھنے کا اہتمام کروں گا، اور یہ نیت ہی اور یہ اہتمام ہی آپ کا دل مسجد کے ساتھ باندھ دے گا۔ کیونکہ دیکھیں کہ گرمیوں میں تو پھر بھی کچھ فاصلہ ہوتا ہے، سردیوں کے اندر تو نمازوں میں فاصلہ ہی بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، اور بہرحال فاصلہ ہو بھی صحیح تو اللہ تعالیٰ نے پورے دن کے اندر ان 5 نمازوں کو تقسیم کر دیا۔ دن شروع ہوتا ہے نماز ہے، دن کے اخیر ہوتی ہے تو نماز ہے، اور بیچ کے اندر بھی 3 نمازیں، تو پورے دن پر نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا، مختلف اوقات میں نماز ہے۔ تو اس کی وجہ سے انسان کی توجہ مسجد کی طرف رہتی ہے، دل ادھر لگا رہتا ہے، اور جب بھی بندہ مسجد میں آتا ہے، ایک مرتبہ آنے پر جنت میں ایک مہمانی تیار ہو جاتی ہے۔ اب دن میں 5 دفعہ آئے گا تو کتنے مہمانیاں جنت میں ہوگی تیار؟ 5۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی دے دو. یہ مسجد کا عادی ہے، یہ ایمان والا ہے. تو 3 بندے ہو گئے جی. اچھا جی، چوتھی قسم جن کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ. ایسے 2 شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، ان کی ملاقات اللہ کے لیے ہو، ان کی جدائی اللہ کے لیے ہو. ایسے 2 لوگ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. حدیث پاک میں قصہ آتا ہے کہ ایک صاحب اپنے کسی دوست کو ملنے کے لیے جا رہے تھے، تو فرشتہ باقاعدہ انسانی شکل کے اندر راستے میں کھڑا تھا. اس نے اس کو روک کر پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا فلاں شہر میں میرے ایک دوست ہے، ایک تعلق والا ہے، اس کو ملنے جا رہا ہوں. تو فرشتے نے پوچھا کہ اس سے کوئی تمہارا دنیاوی مقصد ہے، کوئی غرض ہے، جو اس نے تم پر کوئی احسان کیا جس کا بدلہ چکانے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، بس مجھے اس سے محبت ہے، میں اس محبت کی وجہ سے اس سے ملنے جا رہا ہوں. تو فرشتے نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو سن، میں فرشتہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے یہ کہہ کر کہ اس بندے کو کہہ دو جیسے تجھے اس سے اللہ کے لیے محبت ہے نا، اللہ کو تجھ سے محبت ہے. تو ایسے لوگ جو اللہ کے لیے محبت کریں، دنیاوی اغراض نہ ہو، فاسد اغراض نہ ہو، روپے پیسے کا لالچ نہ ہو، اس کے عہدے کا لالچ نہ ہو، تو ایسی محبت بھی آپ کو عرش کا سایہ دلوائے گی اور جنت دلوائے گی. اللہ کے لیے محبت بھی تو کرنا سیکھیں. اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی سوائے متقیوں کے، نیک لوگوں کے. نیک لوگوں کی دوستی قیامت کے دن برقرار رہے گی اور کام آئے گی، کیونکہ صالحین وہ سفارش کریں گے اپنے متعلقین کی. تو دوستی بھی نیک لوگوں سے لگائے، اس لیے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند. نیک آدمی کی صحبت تجھے بھی نیک بنا دے گی اور برے آدمی کی صحبت تجھے بھی برا بنا دے گی. تو نیکوں سے محبت کریں، نیکوں سے تعلق جوڑیں، نیکوں کی صحبت اختیار کریں، ہم بھی نیک ہو جائیں. احب الصالحین احب الصالحین ولست منہم. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود ان میں سے نہیں ہوں، شاید اللہ مجھے بھی نیک بنا دے. تو اچھے لوگوں کی محبت آپ کو اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت آپ کو برا بنا دے گی. چھٹا آدمی پانچواں آدمی رجل دات ہو امرات ذات منصب و جمال، کہ کوئی حسن و جمال والی عورت گناہ کی طرف راغب کرے تو یہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، رب کی نافرمانی نہیں کرنی. اور بس میں ایک بات یہاں کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، گناہ ہوتا ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کیونکہ وہ نافرمانی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی معصیت ہوتی ہے کہ میں یہ بات نہیں مانتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، میں اسے نہیں روکتا. وہ چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، بہرحال وہ نافرمانی ہے. ہم بسا اوقات چھوٹے چھوٹے گناہوں کو یہ سمجھ کر لیتے ہیں کہ یہ تو معمولی ہے اور بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی اچھی بات ہے کہ آدمی بڑے گناہوں سے تو بچے، لیکن چھوٹوں سے بھی بچے اور محض چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرے. اس لیے کہ ہم کپڑوں میں چنگاری چھوٹی سمجھ کر چھوڑتے نہیں ہیں، کیونکہ چھوٹی سی تو بڑی چنگاری، بڑی آگ بنتی. اس لیے گناہ اور نافرمانی ہے. چھٹی قسم رجل تصدق بصدقہ فاخافها، کہ وہ آدمی جو صدقہ کرے اتنا چھپا کر اور مخفی رکھ کر صدقہ کرے کہ اس کا بایاں ہاتھ بھی جان نہ پائے کہ اس نے کیا کیا، کسی کو پتہ نہ چلے اس کے صدقے کا. صدقے کو چھپا کر کرنا، یہ نفلی صدقہ اس سے مراد ہے. زکوٰۃ کے بارے میں تو یہی ہے کہ وہ اس کو ظاہر کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو. نفلی صدقہ حتی الوسع،
چھپا کر کرنا چاہیے. تو فرمایا جو نفلی صدقہ چھپا کر رہا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سامنے ہوگا. جیسے کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال. دریا میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ نیکی کر اور بھول جا. اور یقین جانے یہ ایسا ٹاپک ہے اگر اس کو ہم لوگ سمجھ جائیں نا، ہمارے جو خاندانوں کے اندر مسائل ہیں، جو آپس میں بہت ساری پریشانیاں ہیں ہماری، وہ ختم ہو جائیں. تقریباً 95% لوگوں کے رشتہ داروں کے اندر جو مسائل ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے تو اس کے ساتھ یہ کیا تھا اور یہ ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے. تو یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو نیکی کی تھی اس کو یاد رکھا ہوا ہے اور اس کو دہرا رہے ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں. اس وجہ سے شکوہ بھی پیدا ہو رہا ہے. حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ نیکی کرو اور بھول جاؤ. تم بھول جاؤ، جس کے لیے کی ہے وہ نہیں بھول لے گا اور وہ بدلہ لازمی دے گا، اور صرف آپ کو نہیں دے گا، نسلوں تک دے گا. وہ مشہور واقعہ سورہ کہف کے اندر آتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے سفر میں، اور ایک بستی میں پہنچے. ان سے کھانا طلب کیا کہ ہم مسافر ہیں، ہماری کوئی حاجت روائی کرو، ہمیں کوئی کھانا کھلاؤ. ہوٹل تو زمانے میں تھے نہیں. تو ان بستی والوں نے کہا کہ جی ہم نہیں کھلاتے کھانا. بے رخی کی. تو یہ دونوں حضرات اس بستی سے نکلنے لگے تو بستی کے باہر کر کے ایک مکان تھا، اس کی دیوار گرنے والی تھی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایسے ہاتھ سے اس کو سیدھا کر دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بستی والوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں پوچھا اور آپ ان کی اتنی خیر خواہی کر رہے ہیں کہ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں. تو چلو یہ کیا بھی تھا تو ان سے مزدوری طلب کریں. تو اس موقع پر تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہ جو 3 باتیں ہوئی تھیں ان میں سے ایک یہ تھی، جواب نہیں دیا. پھر بعد میں جواب دیا تھا، اور جواب یہ دیا تھا کہ اصل میں اس دیوار کے اندر یتیم بچوں کی کچھ رقم تھی جو ان کے ابا نے ان یتیم بچوں کے لیے چھپائی تھی، اور کہیں کچھ لکھ کر رکھا ہوگا کہ بچے جب بڑے ہوں گے ان کو مل جائے گا وہ پرچہ کہ وہ اس دیوار کو گرا کر وہ روپیہ یا سونا جو بھی ہوگا وہ نکال لیں گے. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ دیوار گر جاتی، وہ چھپایا وہ سونا کھل جاتا اور لوگ اس کو لے لیتے اور وہ بچے محروم رہ جاتے. اور اس حفاظت کی اور دیوار کو سیدھا کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ ان بچوں کا ابا نیک تھا. ان بچوں کا ابا نیک تھا. اس نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ دیوار کو سیدھا کرو، ان کا روپیہ ضائع نہ ہو جائے. تو اس لیے میں نے یہ جملہ بولا ہے کہ جب نیکی کریں گے تو اس کا بدلہ دنیا میں بھی اللہ دے گا، اس کا اثر ہوگا. آپ تک ہی نہیں، آپ کی نسلوں اور اولادوں کو اس کا فائدہ ہوگا. یقین جانے یہ جب ہم گناہ کرتے ہیں نا چھپ کر، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی کو کوئی پتہ چلا ہے، کسی نے کوئی دیکھا ہے، یقین جانے اس گناہ کا اثر میری ذات پر بھی ہوگا، میری اولاد پر بھی ہوگا. جو بچے ہمارے نافرمان ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نافرمان، اور اللہ کے نافرمان ہونے کی وجہ سے پہلی سزا دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ اس کے اپنے ماتحت نافرمان کر دیتے ہیں. پہلے زمانے میں جو سواریاں ہوتی تھی جیسے گھوڑے گدھے وغیرہ، تو علماء لکھتے ہیں کہ ان سواریوں پر بھی اثر پڑ جاتا تھا. ان کا گھوڑا بدک جاتا تھا، ان کا گدھا ان کے قابو سے باہر ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ نافرمان ہے. اب تو وہ گھوڑے گدھے نہیں ہیں، لیکن ہماری اولاد ہے، ہمارے ماتحت ہے، وہ ہمارے نافرمان ہو جائیں گے. بندے بندے کا رونا آج یہ ہے کہ جی میرے بچے میری نہیں مانتے اور میری سنتے نہیں ہیں، آگے سے بولتے ہیں. تو بھائی آپ کا کھاتے ہیں اور آپ کے سامنے بولتے ہیں، وجہ کبھی سوچا ہم نے؟ ہم اپنے بڑے کے فرما بردار نہیں ہیں، اس کے نافرمان ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماتحتوں کو ہمارا نافرمان کر دیا. ہم فرما برداری کر کے تو دیکھیں اللہ کی، پھر دیکھیں یہ سارے ہمارے مطیع و فرما بردار کیسے ہوتے ہیں. تو نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ کبھی بھی نیکی کو نہیں بھولتے، وہ بڑے قدردان ہیں. آپ چھوٹی سی بھی کرو اس کا بدلہ دیتے ہیں. اور یاد رکھیں گناہ بھی کبھی بھولا نہیں جاتا، گناہ کا اثر ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے. آخری قسم جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کی دھوپ اور گرمی کے اندر بھی عرش کا سایہ دیں گے، وہ آخری قسم ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا. وہ شخص کہ جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. یہ تو ہم سب کر سکتے ہیں نا. تو یہ 7 قسمیں میں نے گنوائی ہیں، وقت بھی ہمارا پورا ہو چکا ہے.
کہ میں نے تمہید باندھی تھی شروع میں کہ گرمی کی شدت ہے، اور تقریباً تیسرا جمعہ ہے کہ ہم موسم کے ہی حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آج کی جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ دنیا کی دھوپ ہم سے برداشت نہیں۔ دیکھیں 4 اے سی چل رہے ہیں، یہ کتنے ٹن کا اے سی ہے؟ 2 ٹن کا تو ہے نا جی، 2 کا ہے، تو 4 اے سی چل رہے ہیں، تب کچھ ماحول بہتر ہے، کچھ ماحول بہتر، اس کے باوجود پنکھا چلانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور کروڑوں میل دور ہے سورج زمین سے۔ اور میں نے مسلم شریف کی حدیث شروع میں سنائی ہے، جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور میں نے میل کی بھی وضاحت کی ہے کہ عربی میں میل 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو مسافت والا میل یعنی کلومیٹر سے جو تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرا وہ سلائی جس سے سرما لگاتے ہیں آنکھوں میں، اس کو بھی عربی میں میل کہتے ہیں۔ تو اس حدیث کے جو ایک راوی ہیں سلیم بن عمر، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ میل سے وہ مسافت والا میل مراد ہے یا وہ آنکھوں میں سلائی وہ والا میل مراد ہے۔ مسافت والا بھی میل ہو تو 1 میل کے اوپر جب سورج ہوگا تو گرمی کا کیا عالم ہوگا، جبکہ ہمارے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہوں گے، تن پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے، کوئی چھتری اور کپڑا بھی نہیں ہوگا، سایہ کرنے کے لیے کوئی اے سی اور پنکھا بھی نہیں ہوگا۔ اس عالم میں ہمارا کیا بنے گا؟ اس حوالے سے میں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 افراد ایسے بتائے ہیں جن کو اس عالم میں عرش کا سایہ ملے گا، اور اللہ کے سائے کے علاوہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان اقسام کے اندر داخل فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔